بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ادریس خولانی اور وہ جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا فرمان ہے، قرآن پاک میں نہیں ہے اللہ ہی کا فرمان، قرآن پاک میں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقل فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام کیا ہے، لہذا آپس میں ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرو۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا بدلہ فوری طور پر دنیا ہی میں ملتا ہے، آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ بہت بڑی سزا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کا بدلہ ضرور مل کر رہتا ہے۔ ان میں سے ایک مثال کے طور پر بدکاری ہے۔ بدکاری میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ انسان فقر و فاقے میں مبتلا ہوتا ہے، غریبی تیزی کے ساتھ میں اس کی طرف آتی ہے، دوڑ کر آتی ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی ہے، اس کے پاس فیکٹری ہے، اس کے پاس میں مال و دولت کی بہتات ہے، سب کچھ ہے، لیکن قرضوں میں دبا چلا جا رہا ہے۔ اتنا قرض آ گیا اس کے اوپر کہ اب فیکٹری بھی گویا اس نے گروی رکھ دی، کپڑے اتار کر دے تب بھی قرض ختم نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں یہ والا فالٹ اس کی زندگی میں ہوتا ہے۔ تو بدکاری یا بدکاری تک لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں، زنا تک لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں، ان کا پہلا اثر زندگی میں یہ آتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں انسان غربت کا شکار ہو جاتا ہے، دنیاوی زندگی میں انسان فقر و فاقے والا بن جاتا ہے، اور مال و دولت سے دور بھاگنے لگتی ہے، پھر برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اس کی زندگی کی۔ اسی طریقے سے دوسرا وہ جو ظلم ہے، دوسرا وہ گناہ جس کی دنیا ہی میں سزا ملتی ہے، وہ ہے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک۔ آخرت میں تو بدلہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن دنیا میں بھی ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرے گا تو دنیا میں بھی اس کی اولاد یا کوئی اور اس کے ساتھ میں اسی طریقے کا ظلم کرے گا، اور اس کو اس دنیا کے اندر بھی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اور تیسرا وہ گناہ جس کا اثر دنیاوی زندگی میں بھی آ کر رہتا ہے، دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، وہ ظلم ہے۔ ظلم کسی بھی طرح کا ہو، کسی بھی نوع کا ہو، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں تو اس پر بدلہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس ظلم پر سزا مل کر رہتی ہے، الا یہ کہ ظالم ظلم سے توبہ کر لے، اور وہ جس پر ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کو بھول جائے، اس کے لیے چاہے معافی مانگنی پڑے، دلاسا دینا پڑے، مالی اعتبار سے اس کی مدد کرنی پڑے، جس طریقے سے بھی ہو اس کے دل کو آپ مطمئن کر دینا ہے، تو اللہ پاک بھی مطمئن ہو جائیں گے، اللہ پاک بھی خوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک گناہ اور بتا چلوں، قطع رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک، رشتے ناطے توڑنے کا اثر بھی دنیاوی زندگی میں آ کر رہتا ہے کہ انسان جو ہے غربت کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، اور فقر و فاقہ اس کی زندگی میں آتا چلا جاتا ہے۔ ظلم ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس اس کا تعلق دوسروں سے ہی ہے، کبھی کبھی ظلم کا تعلق اپنی اولاد سے بھی ہوتا ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہم اس کو ظلم نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی
سخت ترین ظلم ہے. بالخصوص کمزور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ بھی کر دیا جائے ظلم ہی نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو، دینداروں کو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، حاجی، نمازی، متقی، داڑھی والے، نمازی، مسجد میں بہت جلدی آنے والے، لیکن ڈرائیور سے ذرا سی غلطی ہو گئی تو اتنی بری طریقے سے برستے ہیں اور ایسی بری گالیاں دیتے ہیں کہ الامان والحفیظ. تو بیچارہ غریب ہے، روزی روٹی کے لیے ساتھ میں لگا ہوا ہے، کچھ نہیں کہتا ہے. چھوٹوں کے ساتھ میں، ٹھیلے والے سے کوئی معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ میں بس یہ شیر بن جائیں گے، اور بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو اس کے ساتھ شیر بن جائیں گے. ذرا سی کوئی بات مزاج کے خلاف آ گئی تو اب بیوی کے اوپر شیر بن جائیں گے. اس کے ساتھ ظلم کو ظلم ہی نہیں سمجھتے. وہ بیچاری کچھ نہیں کہے گی، لیکن کچن میں جائے گی، 2 آنسو بہائے گی. آپ نے نہیں دیکھے اس کے آنسو، اللہ نے اوپر سے دیکھ لیے اس کے آنسو. اور اس کا اثر کبھی کبھی زندگی میں بھیانک طریقے سے آتا ہے اور انسان کو جھیلنا پڑتا ہے. مصیبت انسانی زندگی میں آتی ہے. تو یہ بھی ظلم ہے. آج کل ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے گھروں میں ظلم کر رہا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. بچوں پر غصہ آ گیا، جتنی سزا دینی ہے اتنی ہی دیجیے، آپ حد سے زیادہ مت دیجیے. بعض مرتبہ ہم خواہ بچوں کا دل توڑتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے. کبھی خواہ بیوی کا دل توڑتے ہیں، مارا پیٹا نہیں، لیکن کوئی بات ایسی کہہ دی کہ اس کا دل ٹوٹ کے رہ گیا. ٹھیک ہے، اس نے آپ کو جواب نہیں دیا، لیکن رب نے اوپر سن لیا ہے، اللہ نے اوپر سن لیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں بی پی ہے، بی پی ہے. ارے بھائی بی پی ہے تو ڈی ایس پی کے سامنے، ایس پی کے سامنے، پولیس کپتان کے سامنے کیوں نہیں آتا ہے آپ کو بی پی؟ کمزوروں کے سامنے کیوں آ رہا ہے؟ بیوی کے سامنے ہی بی پی کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ بھی بلڈ پریشر ہائی کیوں ہو رہا ہے آپ کو؟ اس کا مطلب بی پی نہیں ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے اور یہ حرام ہے، حرام. اس کا علاج کرنا ضروری ہے. اگر اس کا علاج نہیں کیا اور ہم ایسے ہی غصہ ہوتے رہے، بھیجا طریقے سے ہم لوگوں پر غصے ہوتے رہے، تو پھر یاد رکھیے جب ظلم بہت سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو دنیا بھی ہماری ناکام ہو کر رہ جائے گی، اور آخرت میں بھی جو سزا ملنے والی ہے اس کو کوئی سہ نہیں سکتا، اس کو تو سوچ بھی نہیں سکتا جو آخرت میں سزا ملنے والی ہے. تو اس کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا. مطلب ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں کبھی ظلم کرتا ہی نہیں کسی پہ، اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. فلا تظالموا، لہذا آپس میں کبھی بھی ظلم کا معاملہ نہیں کرنا. اللہ والے کہتے ہیں ظالم سے مظلوم بن جانا بہتر ہے، اس لیے کہ مظلوم اللہ کے قریب ہوتا ہے اور ظالم اللہ کے دور ہوتا ہے. اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی چکی میں پسا ہوا ہے، اس وقت وہ ظالم کو جواب دینے کے بجائے کوئی دعا مانگنے لگے، اللہ پاک اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کبھی بھی ظالم بننے کی کوشش نہیں کیجیے. برابر کے بدلے کی اجازت ہے، آپ برابر سرابر کا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن برابر سرابر کے معاملے کی صرف اجازت ہی ہے. افضل یہی ہے کہ عفو درگزر کا معاملہ کرو، تحمل کا معاملہ کرو. اللہ مجھے بھی یہ چیز عطا فرمائے، آپ کو بھی یہ چیز عطا فرمائے. یہ چیز ایسی ہے کہ یہ بہت دنوں میں آتی ہے، لیکن آئے گی، محنت کریں گے تو آئے گی انشاءاللہ العزیز. اس پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، کنٹرول کرنا پڑے گا، اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی پڑے گی. اور کہیں پر اگر بیجا ظلم ہو جائے تو فوراً معافی مانگنے کی عادت ڈالو. یہ نفس کی شرارت ہوتی ہے، اصل میں نفس کی شرارت کی بنیاد پر انسان یہ غلطی کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر انسان دھکے کھاتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے سزا کا بھی مستحق بن جاتا ہے. آگے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، مگر وہی ہدایت پر ہے جس کو میں ہدایت دیتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ ہدایت میں بندہ اللہ ہی کا محتاج ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہ نے حکم دیا فاستہدونی اہدکم، مجھ سے تم ہدایت طلب کرتے رہو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. سورہ فاتحہ کا مضمون ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما. ہر شخص کو یہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز
نہیں ہوگی. بالخصوص امام صاحب کو تو پڑھنی ہے. مقتدی کو پڑھنے کے بارے میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے جب پڑھ رہا ہے تو ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے یہ مسئلہ بتا چکا ہوں. سری نمازوں میں دل میں پڑھ لو. جو خاموش نمازیں ہیں ان میں دل میں پڑھ لو. لیکن جب امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب ہماری طرف سے اللہ کے دربار میں ترجمان ہیں. جب کسی دربار میں ہم جاتے ہیں دنیا کے, تو دنیا کے دربار میں کیا 10 لوگ مل کے بات کرتے ہیں؟ کسی آفیسر سے بات کرنے کے لیے جائیں, منتری سے بات کرنے کے لیے جائیں, تو 10 لوگ مل کے بات, ایک ہی ہماری طرف سے بات کرتا ہے. تو نماز باجماعت جو ہوتی ہے اس میں امام کو ہم نے اپنی طرف سے اللہ کے دربار میں ترجمان بنا دیا. انما جعل الامام لیؤتم به, حدیث پاک میں لفظ ہے کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ سب اس کے پیچھے چلیں, اس کی اقتدا کریں. تو جب ہمارا ترجمان ہے وہ امام, تو اب اسی کو ترجمانی کرنے دو. جو وہ کہہ رہا ہے ہمیں اس کو غور سے سننا ہے. بس اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے سنو, ادھر ادھر دماغ مت لگاؤ, اپنا کان مت لگاؤ. قرآن کریم کو سننا جب قرآن کریم پڑھا جائے واجب ہوتا ہے. اگر اس وقت نہیں سنیں گے تو گنہگار ہوں گے. تو سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا منگوائی گئی ہے, اے اللہ ہم کو ہدایت فرمائیے. اس لیے مستحب ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں سورہ فاتحہ میں ہر آیت پر وقف کریں, آپ رکیں. امام کو بھی یہی حکم ہے, مقتدی کو بھی یہ حکم ہے. اور کوشش کریں سورہ فاتحہ کے معنی پر غور کر کے نماز پڑھنے کی. نماز کا لطف دوبالا ہو جائے گا. اور بہت آسان معنی, تقریباً میں سمجھتا ہوں سب کو کیسے نہ کیسے یاد ہوتے ہی ہیں, سنتے رہتے ہیں کبھی اس آیت کے معنی, کبھی اس آیت کے معنی. تھوڑا غور کر کے اور ذرا آپ اس کے معنی کو ذہن میں بٹھا لیں. اور جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو پورا دھیان اللہ کی طرف, یہ جب سنیں تو پورا دھیان اللہ کی طرف, اللہ سے مناجات ہو رہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اس پر بھی جواب آتا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے, اس پر بھی اللہ کا جواب آتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے, جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ اس نے ایک ایسا لفظ بولا ہے اس کے اور میرے درمیان ہے, مجھ سے مدد مانگ رہا ہے, یہ میری تعریف بھی کر رہا ہے اور مجھ سے مدد مانگ رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ پوری دعا ہے, ہدایت کی دعا ہے. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے, ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہے اور جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں. یہ پوری دعا ہے. اللہ کہتے ہیں اس کے جواب میں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف بیان کرنے کے بعد مجھ سے دعا مانگی ہدایت کی, میں نے اس کی دعا کو قبول کیا ہے. تو آپ جب یہ معنی کے ساتھ معنی پر غور کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے, بالیقین آپ کی نماز کے اندر لطف آ جائے گا. اور ہر نماز, اللہ والے ایک بات کہتے ہیں ہمیشہ کہ ہر نماز ہماری پہلی نماز سے بہتر ہونی چاہیے. جیسے اللہ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان والے کا ہر دن پہلے والے دن سے بہتر ہونا چاہیے. آج ایمان کی جو کیفیت ہے کل سے افضل ہونی چاہیے. آنے والے کل میں آج سے بہتر ہونی چاہیے. اس کے بعد والے کل میں آج سے بہتر ہونی چاہیے. ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہونا چاہیے. اسی طرح نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کی کیفیت میں اضافہ ہونا چاہیے. لیکن اللہ معاف فرمائے 20 سال پہلے ہماری جو نماز ہے آج بھی وہی نماز ہے. 20 سال پہلے جیسی پڑھتے تھے آج بھی ایسی پڑھ رہے ہیں ہم. اور نماز کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں انقلاب لاتی ہے, تبدیلی لاتی ہے. لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں ہے. نماز کا ایک اثر یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے, برائی کے کاموں سے روکتی ہے. لیکن ہم ہیں کہ بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور فحش کام بھی سرزد ہوتے رہتے ہیں. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں زندگی میں عبادتوں میں کوتاہی ہے.
نماز جیسی پڑھنی ہے ایسی نہیں پڑھ رہے ہیں ہم. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے, ان کے خادم جب کھانا لے کر آ رہے تو اسے ٹھوکر لگی. جیسے ہی اس کو ٹھوکر لگی ہے تو حضرت کہنے لگے کہ اوہو ایسا لگتا ہے کہ نماز صحیح نہیں پڑھتا تو اس نے کہا حضرت اس کا نماز کا کیا جوڑ؟ کہنے لگے نماز اگر صحیح پڑھنے لگو تو زندگی کے ساری چیزوں میں, سارے شعبوں میں تسکین, سکون آ جاتا ہے, وقار آ جاتا ہے, انتظام آ جاتا ہے زندگی کے سارے شعبوں میں, اور ساری زندگی کے سارے شعبے صحیح ہوتے چلے جاتے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نماز صحیح کرنے کی ضرورت ہے. زندگی میں اگر کوتاہیاں ہیں, زندگی کے اندر اگر برائی کی عادت ہے, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس چیز کی بنیاد پر یہ کوتاہی ہو رہی ہے وہ چیز صحیح ہونی. تو اس میں پہلی چیز نماز, پہلی چیز کا نماز. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحاب کے بارے میں بتایا گیا, یا رسول اللہ فلاں شخص چوری کرتا ہے, اور عجیب بات ہے نماز بھی پڑھتا ہے. کیا کہا گیا؟ یا رسول اللہ فلاں شخص چوری کرتا ہے, اور عجیب بات ہے کہ وہ نمازی بھی ہے. حضور نے کہا عنقریب اس کی نماز اس کو برائی سے روک دے گی. چنانچہ ایسے ہی وہ چند دن بعد انہوں نے اپنے اس فعل سے توبہ کر لی اور پکے مومن بن گئے, صفات حسنہ کے حامل انسان بن گئے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب نماز ہماری صحیح ہو. اللہ پاک جیسی چاہتے ہیں ایسی نماز ہماری ہو, تو پھر یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ انسان گناہوں سے, برائیوں سے رکتا ہے. یہ نماز روکتی ہے اس کو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو اللہ نے کہا ہدایت مانگو مجھ سے, اور سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی گئی ہے. سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے, نماز میں ہی پڑھیے, اور مانے کا خیال کرتے ہوئے اللہ ہدایت دے دو, اللہ ہدایت دے دو. اور بعد میں بھی نماز کے بعد میں پھر اللہ پاک سے کہو اللہ ہدایت دے دیجیے, اللہ ہدایت دے دیجیے. آپ گاہے گاہے دعا مانگتے رہیے. پھر آگے اللہ نے کہا یا عبادی کلکم جائعین, اے میرے بندو تم سارے کے سارے حقیقت میں بھوکے ہو, مگر حقیقت میں کھانا اسی کو ملتا ہے جسے میں چاہتا ہوں. الا من اطعمتہ, جس کو میں چاہتا ہوں اسی کو کھانا ملتا. فاستطعمونی, لہذا روزی اور کھانا مجھ ہی سے مانگنا. اطعمکم, میں تمہیں کھانا دوں گا, روزی دوں گا. اللہ نے یقین صحیح کرنے کے لیے کہا ہے, یقین اللہ سے وابستہ ہونا چاہیے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, روزی دینے والے اللہ ہی ہیں. ہمیں کوشش کرنی ہے, ہمیں حلال راہ تلاش کرنی ہے. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, حلال کمائی کے لیے کوشش کرنا, جدوجہد کرنا, یہ بھی دینی فریضہ ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اسی سے روزی ملے گی اور پورا یقین اسی پر رکھنا, ایسا نہیں. روزی دینے والے تو اللہ ہی ہیں, یہ اسباب ہیں. اسباب میں اثر ڈالنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے نکاح کے بعد میں, لیکن بہت سے آپ کو ایسے نظر آئیں گے نکاح بھی ہوا بچہ بھی نہیں ہوا. نکاح ہوتا ہے 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, بچہ نہیں ہو رہا, ہوتا ہی نہیں ہے. قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے دیتے ہیں, کسی کو بیٹے دیتے ہیں. اب یزوجہم ذکرانا و اناثا, کسی کو اللہ دونوں دیتے ہیں. ویجعل من یشاء عقیما, کسی کو اللہ بانجھ رکھتے ہیں, کچھ بھی نہیں دیتے. بعض مرتبہ میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں صاحب اولاد نہیں ہو رہی, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے. تو میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے, دعا مانگتے رہو, مقدر میں تو مل جائے گی. نہیں تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کسی کو دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے, کسی کو دونوں دیتے ہیں کسی کو ایک دیتے ہیں. قرآن میں کہہ دیا اللہ نے, اللہ کی تقسیم ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, جیسے اولاد کے سلسلے میں اللہ کی تقسیم ہے, روزی کے سلسلے میں بھی اللہ ہی کی تقسیم ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ کئی بھائی ہیں, ایک باپ کی اولاد, ایک خون, اور باپ نے سب کی برابر پرورش کی ہے, لیکن انہی بھائیوں کے اندر آپ کو روزی کے سلسلے میں تفاوت نظر آ جائے گا. ایک بھائی 5 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے, ایک بھائی 1 لاکھ روپے بھی نہیں کماتا, بلکہ گھر کا کرایہ ادا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, بلکہ بعض مرتبہ اپنے بھائیوں پر بوجھ ہوتا ہے.
آخر تک ماں باپ اس فکر میں چلے جاتے ہیں میرا یہ بچہ کمزور ہے، میرا بچہ کمزور ہے، کیا کرے گا کیا کرے گا کیا کرے گا. حالانکہ باپ نے اس کے اوپر بھی اتنی ہی محنت کی ہے جتنی دوسرے بھائیوں پہ کی ہے، لیکن مقدر ہے. بعض مرتبہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بندہ ہے وہ صرف کچھ پڑا ہوا نہیں ہے، ٹھیلی لگاتا ہے، مہینے پہ 2-3 لاکھ روپے. ایک پان والا ملا 15 لاکھ روپے مہینے کماتا ہوں، پان لگا کے خالی دیتا ہے وہ. اور انجینئر، بہترین سافٹ ویئر انجینئر، کتنی محنت کے بعد میں ایک بندہ تیار ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد اس کی جو تنخواہ شروع ہوتی ہے 60,000 سے 80,000 سے شروع ہوگی. آج کل تو اور کم کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک حالت پہ پہنچنے کے بعد میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ. اور اتنی محنت کراتے ہیں کمپنی والے کہ اس کا پورا خون چوس لیتے ہیں. اور ایک وہ ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور 15 لاکھ روپے مہینے اللہ پاک اس کو دے رہے. تو روزی کی تقسیم کا تعلق اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتا نا تو آدھی دنیا یہ بندے خود ہی ختم کر دیتے، لوگوں کو بھوکا مار دیتے. اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا اس چیز کا تعلق. اس لیے روزی کس سے مانگو؟ ہمیشہ اللہ ہی سے مانگو. محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اس کوشش کرنے میں آگے پیچھے نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. اب رک کے میں نکاح کے تعلق سے 2-3 باتیں بتا کے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں. شاید دولہے میاں بھی آگے ہیں. آگے نوشے میاں ماشاءاللہ. پھر حضرت کو بلا لیجیے گا. آپ دیکھو سنو دولہے میاں، تمہارے لیے بات ہو رہی ہے اور سب کے لیے. سبھی دولہے یہاں پہ ماشاءاللہ، اکثر کوئی پرانا ہے کوئی نیا ہے. بس شادی کے بعد میں چونکہ مرد حضرات بیٹھے ہیں سارے کے سارے، سنیں، مردوں پر اللہ کی طرف سے کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہیں. پہلی ذمہ داری روٹی کپڑا مکان، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اور اللہ نے جیسی وسعت دی ہے اسی کے مطابق دینا ہے. اس کے اندر بخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنا. جیسی وسعت دی ہے اسی کے مطابق بچوں کو کھانا بھی دو، اسی کے مطابق کپڑا بھی دو، اسی کے مطابق رہائش بھی دو. اس رہائش میں یہ بھی ہے شریعت کا مسئلہ کہ اگر عورت یہ کہے میں الگ رہنا چاہتی ہوں تو ماں باپ کو ظلم کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے پالا پوسا، ہمارے ساتھ ہی رہنا، ظلم کرنے کی ضرورت نہیں. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو الگ رہائش دے، الگ دے. شادی کے بعد ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے، شادی سے پہلے خواہش ہوتی ہے کہ اچھا لڑکا مل جائے، اس کے خوابوں کی حسین تعبیر. اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اب اس کا ہوتا ہے کہ بس اللہ پاک گود کے اندر ایک بچہ بھی عطا کر دے. جب گود میں بچہ آ جاتا تو اب اس کی پہلی خواہش ہوتی ہے میں ہوں، میرا شوہر ہو، میرا بچہ. تو تمام حضرات اس بات کو سنیں کہ اگر کسی گھر میں ایسے نزاعات ہیں، اور آج کل بہت ہو رہے ہیں، ماں باپ کا خیال ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے، میں بھی باپ ہوں، آپ سب بھی باپ ہے کہ بچے ساتھ ہی رہیں، ہر ایک کی خواہش. لیکن ہم بھی تو الگ ہوئے، سب الگ ہوتے ہیں. تو اگر بچی مطالبہ کرتی ہے، بہو مطالبہ کرتی ہے الگ تھلگ رہنے کا، تو آپ محفوظ ترین رہائش کا انتظام کریں جس میں بچی محفوظ ہو، وہ بہو محفوظ ہو اور اپنی حفاظت سمجھ سکے، وہ تحفظ. دوسری چیز، شوہر کی طرف سے عورت کو احساس تحفظ فراہم کرنا. احساس تحفظ فراہم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت جو ہمارے نکاح میں آئی ہے یہ سمجھے کہ میں اپنے شوہر کے پاس محفوظ ہوں. وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے، آگے پیچھے کر سکتا. اس کو اتنا یقین آ جائے آپ کے تعلقات اور آپ کے رویے کو دیکھتے ہوئے کہ وہ یہ سمجھے ساری دنیا مجھے چھوڑ سکتی ہے لیکن میرا شوہر نہیں چھوڑ سکتا. لیکن ہوتا کیا ہے، اول پہلا میں ہم بات کرنے لگتے ہیں اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. اس قسم کی باتیں بھائی اجازت دی ہے، تمہیں تھوڑی دی ہے. خاص طور پر اجازت ہی تو دی ہے، لیکن کن کو اجازت دی ہے؟ جو انصاف کر سکتے ہو، جو انصاف کر سکتے ہو. ہر ایک اپنے لیے کو سمجھ رہا ہے، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں انصاف کر سکتا ہوں. حضرت تھانوی جیسے عظیم المرتبت انسان، بہت بڑے اللہ والے، صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے 2 شادی کی، ہندوستان میں 2 شادی کی، اور اتنا انصاف کیا کہ تربوز اگر 2 آتے نا تو ایک ادھر کو ایک ادھر کو نہیں دیتے، ایک تربوز میں سے 2 ٹکڑے کرتے، آدھا ادھر آدھا ادھر. کیونکہ کوئی تربوز لال زیادہ ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے، کوئی میٹھا زیادہ ہوتا ہے، کوئی کم میٹھا ہوتا ہے. تو ایک میں سے 2 کر کے آدھا ادھر آدھا ادھر. ترازو
تانگ رکھی تھی اپنے گھر میں، کوئی بھی چیز آتی تو تول کر تقسیم کرتے دیتے، لیکن کہتے کہ میرا تجربہ یہ ہے ہندوستان والوں کے لیے کہ بھئی ایک ہی پہ اکتفا کرو، اور دھمکی دینے کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز، حوصلہ افزائی کا مزاج پیدا کرو۔ گھر میں آپ کے گھر والے، آپ کی بیویاں اگر اچھا کام کرتی ہیں تو حوصلہ افزائی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ اور کچھ کمی بیشی ہو جائے تحمل کا معاملہ، یہ کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو لڑ رہے ہیں آپ، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اور گھر میں عاشق بن کر رہنے کی کوشش کرو، حاکم بن کر نہیں۔ عاشق بن کر رہو گے تو معاملہ چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دولے میں آگے ہیں ماشاءاللہ، بس اب دعا بعد میں ہو جائے گی۔ دعا کر الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ سبحان